ایک ماں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھے کہ وہ کون سی غذائیں، کون سی دوائیاں استعمال کر رہی ہے، کیونکہ جو بھی وہ غذا کھاتی ہے، جو وہ دوا کھاتی ہے، ان کا دودھ میں شامل ہونا یقینی ہے۔ اس لیے انہیں ہر دوا اپنے مالج کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے، اور مالج کو یہ بتا دینا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں۔ اسی طرح بہت سی غذائیں بھی ہیں جو بڑی مقدار میں کھانے پر ماں کے دودھ میں شامل ہو جاتی ہیں اور بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ بلا شبہ ماں کا دودھ اس کے بچے کے لیے نہ صرف ایک اچھی قدرتی غذا ہے، بلکہ ایک ماں کی طرف سے اپنے بچے کو پہلا اہم اور بہترین تحفہ بھی ہے۔ اس لیے یہ چیک کرنا چاہیے کہ میں کیا کھا رہی ہوں، اور میں اگر کوئی ایسے مجبوری بہت زیادہ ضروری طور پہ دوا کھانی پڑے تو میں کون سی کھا رہی ہوں۔ اکثر مائیں پریگننسی کے دوران اور ڈلیوری کے دوران، نفاس کے دوران ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ مائیں ہوتی ہیں، آگے ہم دیکھیں گے، کہ جو قرآن و سنت یا اذکار سے دور ہوتی ہیں یا مایوسی میں چلی جاتی ہیں۔ یہ گھر کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی کوآپریٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا اور آپ کی فیلنگ کو سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے نا اس کا اثر جاتا ہے ماں کی صحت پہ، تو اس وقت اس کو بعد میں دوائیاں کھانی پڑتی ہیں ریلیکسیشن کے لیے، تو یہی چیز بچے کے دماغ پہ بھی اثر کرتی ہے۔ تو اگر دوائیاں اثر کرتی ہیں، غذائیں اثر کرتی ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ہر وہ چیز اثر کرتی ہے جو کہ ماں کر رہی ہے۔ اپنے بچوں کی صحت کسے عزیز نہیں ہوتی؟ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے صحت مند، تندرست اور توانا رہیں، خوبصورت پھولوں اور کلیوں کی طرح کھلیں، ان کی ننھی جانیں ہر طرف سے صحت مند رہیں، کیونکہ جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں اور کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں۔ سو ماں کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، تاکہ جب وہ بچے کو باوضو ہو کے اور نمازی ہو کے دودھ پلائے گی تو بچے کے اندر اس کا بھی اثر ضرور جائے گا۔ اس سے تو ہم انکار نہیں کرتے نا کہ ہماری میڈیسن کا اثر جاتا ہے، ہماری غذا کا اثر جاتا ہے، تو کیا پھر روحانی اثر نہیں جائے گا؟ یہاں آ کے ہم پھر لبرل ہو جاتے ہیں۔ نمازوں کے بعد دعائیں مانگیں اپنی اولاد کے لیے، اور عمرہ کریں اپنی اولاد کے لیے اگر اللہ توفیق دے، صدقہ کریں، اور اس میں یہی کریں کہ دیتے ہوئے بھی، جس کو آپ چھپا کے دے لیکن انہیں دیتے ہوئے یہ ضرور کہیں کہ میرے بچوں کے لیے دعا کریں کہ وہ نیک اور صالحہ ہوں۔ ہم کہتے ہیں دعا کریں اس کے اتنے مارکس آ جائیں، دعا کریں میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے۔ بہرحال صدقے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر ہم ہر اس بچے کو جو آپ کی گود میں ہے ان سب کی بات ہم کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ نماز، اذکار، قرآن زیادہ پڑھیں، ٹائم ٹیبل ایسا بنائیں نا کہ آپ کے گھر کے کام بھی نیگلیکٹ نہ ہو۔ کوشش کریں کہ بچوں کو بیمار کرنے میں جو چیزیں شامل ہیں ان سے بچیں۔ نمبر 1 میں فیڈر اور چوسنی ہے۔ مائیں بچوں کو مصروف رکھنے یا خود کو فراغت دلوانے کے لیے بچے کے منہ میں چوسنی دے دیتی ہیں۔ کچھ بچوں کے گلے میں دھاگا ڈال کر چوسنی مستقل لٹکی رہتی ہے، جہاں وہ رویا چوسنی منہ میں ڈال دی اور مطمئن ہو گئے۔ بچوں کو سکون یا اطمینان دلانے والا یہ ذریعہ ان کے پیٹ میں جراثیم کے دخول کا سبب بنتا ہے۔ وہ اسی طرح کے منہ میں چوسنی یا فیڈر دیتے وقت ماں کے ہاتھ نپل پر لگتے ہیں، بلکہ دینے سے پہلے نپل کو دبا کر بھی دیکھا جاتا ہے، چونکہ کسی کے ہاتھ کبھی بھی جراثیم سے پاک نہیں ہوتے، اس لیے آلودہ ہاتھ چوسنی کو جراثیم آلود کر کے بچے کے گلے اور پیٹ میں سوزش کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس لیے چوسنی سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ ایک شعبہ امراض کے پروفیسر کہتے ہیں، امراض اطفال یعنی بچوں کے امراض کے شعبے کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ چوسنے والا بچہ کبھی تندرست نہیں رہ سکتا، اس کا گلا ہمیشہ خراب رہتا ہے، اس کے حلق اور پھیپھڑوں میں سوزش کی وجہ سے کھانسی مستقل رہتی ہے۔ جب یہ جراثیم اسے آلودہ تھوک یا بلغم پیٹ میں جاتا ہے تو دست لگ جاتے ہیں۔
4 ماہ کی عمر تک بچے کی جسمانی اور غذائی ضروریات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس عمر کے بعد اسے دودھ پر رکھنا اسے فاقہ دینے کے مترادف ہے۔ دودھ کے علاوہ اسے ٹھوس غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں دلیا، آلو، کیلا، کھچڑی شامل ہے۔ بعض بچے نئے ذائقوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتے، ان کو عادت پڑنے میں ذرا دن لگ جاتے ہیں۔ مائیں جب یہ دیکھتی ہیں وہ کچھ نہیں کھا رہا تو اس کو زبردستی دودھ دیتی ہیں۔ سوتے میں اس کے منہ میں فیڈر دیا جاتا ہے۔ فیڈر کی چوسنی اور اس کا درونی حصہ جراثیم کے اہم مراکز ہے۔ 10 سے 12 سال کے لاڈلے بچوں کو فیڈر دودھ پیتا دیکھا گیا ہے۔ کھانسی اور دست کا مستقل شکار ہونے کے ساتھ ساتھ چوسنی پر دباؤ رکھنے کی وجہ سے ان کے سامنے کے دانت اور تالو بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ فیڈر کو صاف رکھنے کے لیے اسے ابالنے کا طریقہ درست ہے، مگر اس عمل میں چوسنے کا ربڑ خراب ہو جاتا ہے۔ کیمیاوی جراثیم کش ادویات سے فیڈر صاف ہو سکتا ہے، مگر ان کا جسم کے اندر جانا مناسب نہیں۔ اس ساری مصیبت کا آسان حل یہ ہے کہ فیڈر صرف مجبوری کی حالت میں دیا جائے، اور جیسی بچہ قبول کر سکے اسے پیالی، گلاس یا چمچ کے ساتھ دودھ پلایا جائے، بلکہ دودھ کے بجائے اس کی مرکبات بڑھائی جائیں، جس میں سوئیاں، کسٹرڈ، کارن فلاور، دلیا وغیرہ، جس میں دودھ کے ساتھ ساتھ ٹھوس اور طاقت والی غذائیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ چوسنی کا استعمال کسی طور پر جائز اور محفوظ نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے علاج نبوی اور جدید سائنس، ڈاکٹر خالد غزنوی کا۔ ان میں سے میں نے یہ سارے پوائنٹ لیے ہیں۔ سمپل سی بات ہے کہ آپ کر سکتی ہیں جو بھی کرنا چاہیں۔ اگر آپ بچوں کو ڈاکٹر بنا سکتی ہیں، آپ بچوں کو انجینئر بنا سکتی ہیں، تو آپ بچوں کو یہ بھی سب ان چیزوں کا بھی عادی بنا سکتی ہیں، اور ان کی صحت کا بھی خیال رکھ سکتی ہیں، اور انہیں اس دنیا کے ایک بہترین انسان بھی بنا سکتی ہیں۔ آگے انشاءاللہ متوازن غذا کے بارے میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔